حضرات گرامی، ماہ نور ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس کریم رب نے ایک بار پھر ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ماہ ولادت کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی تمام تر سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے حضور کے ماہ ولادت کی برکت ہی ہے کہ جیسے آسمان کے افق پہ ماہ ولادت کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہم اہل ایمان، اہل محبت کے دلوں میں ایک عجیب سی خوشی اور ایک عجیب سی سرور کی کیفیت بن جایا کرتی ہے، اور پھر کوئی گلیوں کو سجا رہا ہوتا ہے، کوئی محلوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اور جدھر دیکھو ہر لب پہ حضور کی نعتیں ہوتی ہیں، گلی گلی حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یقیناً اس دنیا میں بڑی سی بڑی ہستیاں آئیں، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیتیں جلوہ گر ہوئیں، لیکن آج تلک اتنے تذکرے کسی کے نہیں ہوئے جتنے تذکرے میرے سرکار کے ہوئے ہیں۔ یہ ہم لوگ اس سال اپنے نبی کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں، یعنی میرے حضور کے اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے 1500 سال ہو گئے، لیکن یہ نہ دیکھو کہ میرے حضور کو گزرے ہوئے 15 صدیاں بیت گئیں۔ آپ یہ دیکھو کہ 1500 صدیاں گزر گئیں، لیکن میرے حضور کا تذکرہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے بھی کل کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کسی بھی چپے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیے، آپ کو حضور کی باتیں کرنے والے اور حضور کا نام لینے والے، ان پہ درود و سلام پڑھنے والے آپ کو مل ہی جائیں گے۔ تو یہ ماہ میلاد ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، بھلائیاں کرنے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھنے اور اللہ کے بندوں کے کام آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف ہے، اس ماہ میلاد کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اور اس ماہ مبارک کی برکتیں کتنی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے اپنے متعدد بزرگوں کو سنا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے، میں خواب کی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ صرف خواب دیکھے کہ میرے حضور کے میلاد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں چونکہ اس نے میرے حضور کے میلاد کے مہینے کو خواب میں محسوس کیا ہے، تو اب اس کی برکت اس بندے کو یہ ملے گی۔ اگر وہ بندہ بے اولاد ہے تو اس کے خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ اس بے اولاد کو اولاد عطا فرمانے والا ہے، اس کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور اگر کوئی مریض دیکھ رہا ہے یہ خواب، تو اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس بیمار کو اب شفا دے گا اور بہت جلد اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی قرضدار دیکھ رہا ہے، کوئی ظلم میں گھرا ہوا بندہ مظلوم دیکھ رہا ہے یہ خواب، تو اللہ اس مظلوم کو ظلم سے نجات دے گا، قرضدار کو قرضداری سے سبکدوشی عطا فرمائے گا۔ رزق سے پریشان بندہ یہ خواب دیکھ رہا ہے تو اللہ اس کی کمائیوں میں، اس کے رزق میں برکتیں ڈالے گا، اور اس کے گھر میں رحمتیں اتریں گی، اور آسمان سے اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ میرے بھائی ذرا سوچئے، اگر خواب میں میرے حضور کے ولادت کے مہینے کو محسوس کرنے کی اگر اتنی ساری برکتیں ہیں کہ بے اولاد خواب دیکھے تو اس کو اولاد مل جائے، بیمار خواب دیکھے تو اس کو شفا مل جائے، قرضدار خواب دیکھے تو اس کو قرضداری سے سبکدوشی مل جائے، مظلوم خواب دیکھے تو اسے ظلم سے نجات مل جائے، کسی پریشانی میں گھرا بندہ خواب دیکھے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں،
اگر خواب میں ماہ میلاد کو محسوس کرنے کی اگر اتنی ساری برکتیں ہیں تو جو بندہ جیتے جاگتے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ربیع الاول شریف کے چاند کا دیدار کرے اور حضور کے ماہ میلاد کو جیتے جاگتے وہ محسوس کرے اور پھر اس ماہ مبارک کو پا کر کے اس کی قدر کرے، حضور پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، حضور کے نام کی محفلیں سجائے اور آمد مصطفیٰ پر وہ خوشیاں منائے، دھومیں مچائے، جھنڈے لگائے اور حضور کے نام پہ صدقہ و خیرات کرے، آپ سوچیے پھر اللہ اس بندے کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کو کتنے انعامات و اکرامات سے نوازے گا۔ میرے بھائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قضائے حاجات کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں قضائے حاجات کے لیے سب سے زیادہ مجرب عمل، بلکہ ایک مجرب تریاق اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے گھر پہ میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد کرنا۔ کہتے ہیں اگر تمہارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تم صدق دل سے اپنے گھر پہ حضور کے میلاد کی محفل منعقد کر لو، اللہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے تمہارے اٹکے ہوئے کام کو پورا فرما دے گا اور تمہاری ساری حاجتیں جو بھی ضرورت ہوگی اللہ تمہاری تمام ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ تمہیں پریشانی کوئی لاحق ہے، اللہ پریشانی سے نجات دے دے گا، غموں کو بھی دور فرما دے گا، تمہیں اولاد چاہیے اولاد دے گا اور تمہیں جو بھی ضرورت ہوگی اللہ تمہاری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ میلاد مصطفیٰ ایک مجرب تریاق ہے قضائے حاجات کے لیے، اور یہ میں کوئی صرف کتابی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس نمبر ہے، حاجی یوسف صاحب ہیں گجرات کے، بہت ہی عقیدت مند ہیں ہمارے، اور وہ بیچارے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم بخشے۔ ان کی محبت کا حال یہ تھا، بیچارے میں جب گجرات میں تھا تو میری کہیں گاڑی کھڑی رہتی تھی تو بیچارے جو اپنے کندھے پہ رومال رکھا کرتے تھے، ان کی محبت یہ ہوتی تھی وہ بیچارے جا کر کے اس رومال سے میری گاڑی صاف کرنے لگ جاتے تھے، اور باقی علماء سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے ان کو اللہ کریم دونوں جہان کی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو حاجی یوسف صاحب کا نمبر ابھی بھی میرے پاس ہے، اگر کسی کو یقین نہ ہو میری بات پہ تو ابھی محفل ختم ہونے کے بعد میں آپ کی ڈائریکٹ ان سے بات بھی کروا سکتا ہوں۔ حاجی یوسف صاحب کا معمول یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کی 12 تاریخ کو اپنے گھر پہ میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بس 2 مولویوں کو بلا لیا اور 1 کلو شیرنی لا کے رکھ دیا، 4 بندوں کو بٹھا لیا اور میلاد ہو گئی۔ باقاعدہ تجھ کو احتشام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ وہ باقاعدہ خرچہ کر کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اور پوری تیاری کے ساتھ وہ ہر مہینے عربی مہینے کی 12 تاریخ کو اپنے گھر پہ میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ انہوں نے مجھے بھی بلایا، اور وہ جب بتانے لگے کہ ہر مہینے کی 12 تاریخ کو ہم یہ میلاد مناتے ہیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہر مہینے کی 12 تاریخ کو اتنا سارا کیوں خرچہ کرتے ہیں، اس قدر آپ اہتمام کرتے ہیں اور اتنی بڑی محفل سجاتے ہیں، تو ہر مہینے کی 12 تاریخ کو اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اصل میں ہوا کیا کہ ایک دفعہ میری والدہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی، بہت خراب ہو گئی، اور میں ان کو ایڈمٹ کرانے کے لیے ایک شہر کے بہت بڑے ہاسپٹل میں لے کر کے گیا، اپنے ہی شہر گجرات میں بہت بڑے ہاسپٹل میں لے کر کے گیا، مسلم ہاسپٹل تھا، لیکن ڈاکٹروں نے جب میری والدہ کی طبیعت دیکھی تو انہوں نے میری ماں کو لا علاج قرار دے دیا اور کہا کہ یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ چند دن کی مہمان ہیں، ان کو گھر لے جائیے، جب تک یہ سلامت ہیں ان کو کھلائیے پلائیے، ان کی خدمت کیجیے، باقی ہم ان کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ اب کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی نا تو ایسا لگا کہ جیسے میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی کچھ لمحوں کے لیے، لیکن پھر اچانک مجھے خیال آیا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور بہت میں تکلیف میں تھا، اس لیے جو ہاسپٹل تھا، ہاسپٹل میں ایک روم بنا ہوا تھا نماز کے لیے، کہتے ہیں میں اس نماز روم میں گیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی
اور پھر کھڑے ہو کر کے میں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، اور درود پڑھتے پڑھتے میں رو رہا تھا۔ روتے رہتے پھر میں نے مدینے کی طرف رخ کیا، اور مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں نے ایک عریضہ لگایا کہ حضور میری ماں کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے، لیکن سرکار اگر میری ماں آپ پہ درود و سلام کی برکت سے آج ٹھیک ہو گئی اور اللہ نے ان کو شفا دے دی، تو آج میں غلام آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر پہ ہر عربی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ کے میلاد کی محفل سجاؤں گا۔ کہا میں نے بس ایک عریضہ لگایا اور آنکھوں سے آنسو پوچھے، اپنی ماں کو لیا اور ماں کو لے کر کے میں اپنے گھر آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کچھ دیہاتی ٹوٹکے جو لوگوں نے بتائے کھلائے، اور اللہ کا شکر ہے آج 7 سال ہو گئے، میری ماں بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ آج بھی زندہ ہے، ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ تو یہ اسی میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے جو میں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ حضور اگر میری ماں ٹھیک ہو گئی تو میں ہر مہینے کی 12 تاریخ کو آپ کے میلاد کی محفل سجاؤں گا۔ یہ اسی میلاد کی برکت ہے، اور یہ جو میں 12 تاریخ کی ہر مہینے کی 12 تاریخ کو میلاد کرتا ہوں، یہ تو میں مجھ غلام کا کیا ہوا وعدہ ہے حضور کے ساتھ، میں وہی وعدہ نبھا رہا ہوں۔ حضور میں اس کو کیسے بند کر سکتا ہوں؟ یہ میں اگر یقین نہ ہو تو میں آپ کی ڈائریکٹ بات کرا سکتا ہوں حاجی یوسف صاحب سے۔ تو میرے بھائی یقیناً میلاد کی بڑی برکتیں ہیں۔ قضائے حاجات کے لیے سب سے زیادہ مجرب عمل کوئی ہے تو وہ ہے حضور کے نام کی میلاد کی محفل سجانا اور حضور پہ درود و سلام پڑھنا۔ خود حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں، اللہ کی توفیق سے روزے بھی رکھتا ہوں، دین کی خدمت کرتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اور جو کچھ اللہ تو کارہائے خیر کی توفیق دیتا ہے سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اپنی بخشش کے لیے مجھے جس عمل پہ تکیہ ہے اور جس عمل پہ اعتماد ہے وہ میرے دامن میں ایک عمل ہے، وہ یہ کہ جب میرے حضور کے میلاد کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول شریف کا چاند نکلتا ہے، تو میں اپنے گھر پہ میلاد کی محفل بھی سجاتا ہوں اور حضور پہ کھڑے ہو کر کے درود و سلام بھی پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں بس اگر کسی عمل پہ بخشش کی امید لگا سکتا ہوں تو بس یہی ایک عمل ہے، حضور کے میلاد کی محفل سجانا اور حضور پہ مچل مچل کے والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھنا، بس یہی عمل ہے میرے پاس۔ اور خدا کی قسم ہم غلاموں کو بھی نا اگر کسی عمل پہ تکیہ ہے اور کسی چیز پہ اگر ناز ہے تو اللہ کی قسم اپنے میلادی ہونے پہ ہی ناز ہے۔ آج لوگ میلاد کی دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہیں باتیں کہ یہ میلاد کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے، صحابہ نے میلاد کب منایا۔ میرے بھائی پڑھو، حدیثیں پڑھو، لیکن محبت کے ساتھ پڑھو، آپ کو میلاد کی دلیلیں بھی ملیں گی، صحابہ کے عمل سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے صحابہ بھی حضور کے نام کی میلاد کی محفلیں سجاتے تھے اور خود وہ لوگ بھی میلادی تھے۔ آپ دیکھو نا، ایک مرتبہ میرے حضور اپنے حجرے پاک سے تیز قدموں کے ساتھ باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جلسہ سجائے ہوئے ہیں، جیسے ہم لوگ محفلیں منعقد کرتے ہیں ایسے وہ لوگ بھی محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ میرے حضور ان کے پاس آئے اور آپ نے ان صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، میرے صحابہ بتاؤ یہ تم جو جلسہ سجا کے بیٹھے ہو یہ کس نیت سے، یہ کس لیے، اور اس میں بیٹھ کر کے کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، یا رسول اللہ ہم یہ جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں اس محفل میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا کیا، ہمیں دین رحمت عطا فرمایا، اور یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمارے درمیان آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کے ذریعے اس کریم نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں خدا کی معرفت نصیب ہوئی، آپ آئے تو ہمیں دین اسلام کی دولت نصیب ہوئی، آپ آئے تو ہمیں قرآن ملا، یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں ایمان ملا۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمارے درمیان آپ جیسی نعمت کو اتارا، آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ میرے نبی نے جب صحابہ کی یہ بات سنی
تو کہا صحابہ قسم کھا سکتے ہو کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ نے قسم اٹھا کے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے، اس مجلس میں بیٹھ کر کے ہم آپ کے میلاد کو سن رہے تھے، بیان کر رہے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کے فرمایا صحابہ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے قسم اٹھوا رہا ہوں، جو مجھے تمہاری باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، اللہ اکبر، میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا باہر نکل کر کے دیکھیے، آپ کے صحابہ باہر بیٹھ کر کے جلسہ سجائے ہوئے ہیں اور وہ جلسوں میں بیٹھ کر کے آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اللہ ان صحابہ پہ اپنے ملائکہ کے بیچ عرش پہ فخر کر رہا ہے اور ان کے ناز اٹھا رہا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے صحابہ اللہ تم پر ناز کر رہا ہے اور اپنے ملائکہ کے بیچ وہ تم پر فخر کر رہا ہے۔ تو میلاد تو صحابہ کرام نے منایا ہے، اور میلاد منانے پہ خدا راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ کا میلاد منعقد کرنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور میلاد کرنے والوں اور میلاد کی محفلوں میں بیٹھنے والوں پر اللہ اپنے ملائکہ کے بیچ فخر فرماتا ہے۔ میلاد کی برکتیں کیا ہیں؟ میلاد کرنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ دیکھیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ چلو عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ سوموار کا دن تھا جس دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں پیر شریف کا دن تھا، حضور نے فرمایا ابو دردہ چلو عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور آگے آگے اور حضرت ابو دردہ پیچھے پیچھے چل دیے۔ چلتے چلتے جا کر کے عامر انصاری کے دروازے پہ پہنچے۔ حضور جب عامر انصاری کے دروازے پہ پہنچے نا تو آپ نے کیا سماعت فرمایا کہ اندر بیٹھے عامر انصاری اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عامر انصاری اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ آج جو پیر کا دن ہے نا، اسی دن میرے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، میرے حضور کی آمد سوموار کے دن ہوئی۔ کہتے میرے حضور نے جب حضرت عامر انصاری کی یہ بات سنی نا، آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے عامر انصاری کو دیکھ کر کے مسکرایا۔ آپ نے پوچھا عامر کیا بیان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو سوموار کا دن ہے، پیر شریف کا جو دن ہے، اسی دن آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ اسی دن دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ میرے حضور نے ان کی باتیں سن کر کے ان کو ڈانٹ پھٹکار نہیں لگائی کہ تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرو، ذکر و اذکار کرو، بلکہ آپ نے مسکرا کے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، کہ عامر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا میلاد پڑھ رہے ہو، اور اللہ نے آسمانوں سے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ والملائکۃ کلهم یستغفرون لک، اور اے عامر تم میلاد پڑھ رہے ہو، اس کے بدلے تمام اللہ کے مقرب فرشتے تمہارے لیے اور تمہارے سامنے بیٹھے لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ تمہاری مغفرت کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو میلاد کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی میلاد پڑھتا ہے یا میلاد سنتا ہے تو میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں میں اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے ان کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو میلاد کی جہاں برکتیں یہ ہیں کہ اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اولاد ملتی ہے، قرض داری سے سبکدوشی ملتی ہے، اور تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے اخروی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی بخشش اور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میلاد مناؤ۔ لیکن بھائی ایک گزارش کرنی ہے، دیکھو نا ہم آپ کی محبتوں پہ شک نہیں کرتے ہیں، یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ جب ماہ میلاد آتا ہے نا تو حضور کے جو عشاق ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل محبت ہوتے ہیں، یار کوئی گلیوں کو سجا رہا ہوتا ہے، کوئی محلوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اور ہم نے بعض اپنے نوجوان بھائیوں کو دیکھا ہے کہ یار وہ نوجوان جو خود سے کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں ایک گلاس پانی تک لے کر کے نہیں پیتے، یا کبھی گھر میں ایک تنکا بھی اٹھا کر کے سائیڈ میں نہیں رکھتے نا، یار جب حضور کا میلاد آتا ہے
तो हमने देखा है कि वो चौराहों पे झाड़ू लगा रहे होते हैं, वो गलियों को साफ कर रहे होते हैं, हत्ता कि वो गटर और नाली साफ कर रहे होते हैं। मेरे भाई, ये हमारे नौजवानों की हुजूर के साथ अकीदत नहीं तो और क्या है। ये बेशक उनकी वालिहाना मोहब्बत है, हम आपकी मोहब्बतों पे शक नहीं करते भाई, लेकिन हमने देखा है, हमने सुना है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब आप अपने नबी के मीलाद की खुशी में ना ये सारा कुछ करते हैं, गलियों को साफ करते हैं, मोहल्लों को सजाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी लोग आपकी मोहब्बत को मधून बना देते हैं, आपकी इस इश्क पे शक करने लग जाते हैं और आपके इश्क रसूल पे उंगली उठाने लग जाते हैं, कहते हैं ये झूठी मोहब्बत है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यार इस साल तो हम अपने नबी का 1500 साला जश्न विलादत मनाने जा रहे हैं, इस साल तो हम मज़ीद खुशियाँ मनाएंगे, इस साल तो हम और खर्चा करेंगे, इस साल तो हम और धूमें मचाएंगे, इस साल तो पहले से ज़्यादा हम और तुझको एहतशाम के साथ अपने नबी के मिलाद की तैयारियां करेंगे। लेकिन भाई, इस साल आपसे एक गुजारिश है कि आप इस साल जब गलियों को सजाएं ना, अपने मोहल्लों को सजाएं ना, अपनी मस्जिद मदरसों को सजाएं ना, अपने घरों को सजाएं ना, तो मेरे भाई हो सके तो साथ साथ अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल भी सजा लें, हो सके तो अपने आप को अपने नबी के अखलाक से भी सजा लें, अपने नबी की आदत करीमा से भी खुद को मुज़य्यन कर लें, अपने नबी की सीरत पाक से भी अपने आप को संवार लें। और मेरे भाई, जहां आप गलियों को साफ करें, मोहल्लों को साफ करें, तो हो सके अपने दिलों को भी साफ कर लें, अपनी निगाहों को भी पाक कर लें, अपने वजूद को भी उजला कर लें, ताकि कल कोई बदबख्त जब आपसे पूछे कि तुम सब हर साल अपने नबी का मिलाद मनाते हो और इस साल तो तुमने 1500 साला जश्न मिलादत मनाया है और बड़ी तैयारियां की, बड़ी खुशियां मनाई, बड़े गली मोहल्ले और मोहल्लों को साफ किया, झंडे लगाए, सब कुछ किया, कुमकुमे लगाए, लेकिन बताओ इससे तुम्हें मिला क्या? इस 1500 साला जश्न मिलादत ने तुम्हें दिया क्या? तो मेरे भाई, तुम अपनी दाढ़ी को पकड़ो और मुस्कुरा के कहो कि देखो मेरे नबी के मिलाद ने इस साल हमें ये सुन्नत रसूल की जीनत अता की है, हमारे नबी के मिलाद ने हमें इस साल अखलाक हसना का जेवर अता किया है, हमारे नबी के मिलाद ने इस बार हमें अच्छे किरदार अता किए हैं, खूबसूरत कैरेक्टर दिया है और हमें दिलों की पाकीज़गी और आंखों की हया अता की है। हमारे नबी के मिलाद ने इस बार हमें 5 नमाजों का तोहफा दिया है और हमें सही मानों में इंसान बनाया है। काश हम इस तरह मिलाद मनाएं। तो आज जो बदबख्त हमारे मिलाद पे उंगलियां उठाते हैं और हमारी खुशियों को और हमारे मोहब्बत रसूल को वो झूठा कहते हैं और हम पे भूतानबाजी करते हैं, यार ऐसे बदबख्तों को फिर कभी हम पे उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। 1500 साल अपने नबी के जश्न विलादत के मौके पर काश कोई नौजवान ये अहद करे कि अब हम अपनी इस हल्क से कभी शराब का एक कतरा नहीं उतारेंगे, कभी अपनी ज़बान से झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, चीटिंगबाजी नहीं करेंगे और किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे। हम हर किसी के काम आएंगे और अपने अखलाक को, अपने किरदार को संवार करके अपने आप को सही मानों में इंसान बना करके हम इस साल अपने नबी का 1500 साला जश्न मिलाद मनाएंगे। काश कोई आशिक रसूल हो जो अपने नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे छुरी चलाए और अपनी मन की चाहतों को दबा करके वो हुजूर की शरीयत का पाबंद बने और हुजूर की शरीयत का पाबंद बन करके दुनिया को बताए कि मेरे नबी के 1500 साला जश्न मिलाद ने इस बार हमें हुजूर की शरीयत की पाबंदी अता फरमाई है।